ایک آدمی نے آیا، اس نے طواف کیا، پھر اس نے صفا مروہ بھی نہیں دوڑا اور سر بھی نہیں کٹایا اور ہوٹل میں جا کے سو گیا، لیکن سو گیا احرام کی حالت میں یا کپڑے بدل دیے؟ اگر احرام کے ساتھ سو گیا، صبح اٹھ کے صفا مروہ دوڑ کے سر مڈا لیا، پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اس نے اگر احرام ہی کھول دیا تو معنی ہے کہ اس نے عمرہ فسخ کر دیا، اب عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے۔ پاکستان سے ہم آئے ہیں، ہمیں 15 دن ہو گئے ہیں، جتنے بھی ہو جائیں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، مسجد عائشہ سے کرنا چاہیں، مسجد جیرانہ سے کرنا چاہیں، طائف سے کرنا چاہیں، اور اسی طرح حدیبیہ سے کرنا چاہیں، عرفات سے کرنا، یعنی حدود حرم کے باہر سے کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن طائف کے عمرے کا بڑا ثواب ہے کہ وہ میقات ہے۔ میری بیٹی کی شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، علاج کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں پیغمبر کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ تو میری بیٹی یہ دعا جو ہے نا، ہر نماز کے بعد کم سے کم 7 دفعہ پڑھا کرو۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، یہ پرانے دور کے مسائل تھے۔ اب تو عمرے کے بعد آپ کو ایک دن بھی کوئی زیادہ رہنے نہیں دے گا تو حج کیسے کریں گے آپ؟ حج کا الگ نظام ہے، عمرے کا الگ نظام ہے۔ جو عمرے کے بیچ پہلا دن واپس جائے گا اس سے حج فرض نہیں ہوتا، پھر اللہ توفیق دے تو آ جائے۔ بہرحال اگر عمرے کی توفیق ہے، حج کی عمرے پہ دعا ہو، اسی کی برکت سے اللہ حج بھی نصیب کریں گے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، لیکن حلق حدود حرم سے باہر جا کے کرایا، دم پڑ گئی، کیونکہ تینوں چیزوں کا تعلق حرم سے ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ تو طواف بھی حرم میں، صفا بھی حرم میں، اور حلق اور قصر بھی حرم میں۔ بلکہ بعض علماء تو اتنی سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مروہ پر ہی حلق ہونا چاہیے، کہ حضور پاک نے جب بھی حلق کیا تو مروہ پہ کیا۔ ہم کام کے لیے آئے ہیں، بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو آپ پہ دم نہیں ہے، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کام کے لیے آؤ یا کسی لیے میقات سے لازم احرام باندھو، ورنہ بعد میں آپ کو عمرہ بھی کرنا ہوگا، دم بھی دینی ہوگی۔ ہم چند ساتھی ہیں، رہائش ہماری حدود حرم سے باہر ہے، کام ہم حدود حرم کے اندر کرتے ہیں، مدینے جانے کا ارادہ ہے، تو واپسی اگر اپنی جگہ کی نیت کر کے آئیں گے تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ حرم کے باہر ہے۔ اگر مکے کی حرم کی نیت کر کے پھر لازمی ہے کہ احرام باندھیں۔ حج یا عمرہ لوگوں سے قرضہ لے کے بھی کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اسی عمرے، کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ حجج النسک عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر او کما قال سید البشر۔ حضور نے فرمایا کہ بار بار حج اور بار بار عمرہ جو ہے یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے رزق میں برکت نہ ہو نا، عمرے کرے، جتنا عمرے زیادہ کرے گا اتنا اللہ رزق زیادہ دے گا۔ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی، دوسرے آدمی نے تقریباً 10-12 دن کے اندر نکاح کسی مولوی سے پڑھا لیا، وہ بالکل ناجائز ہے، ابھی تو عدت میں ہے، نکاح کیسے پڑھا لیا؟ اس کی عدت ہی نہیں گزری، اچھا مولوی ہے بھائی۔ ہم ارشاد ابراہیم خلیل پہ ایک ہوٹل میں رہتے ہیں، سفر زیادہ ہے، ہم نہیں آ سکتے، تو سڑک پر نہ پڑھیں، جو قریب مسجد ہے اس میں جا کے نماز پڑھیں۔
بہرحال غامدی صاحب جو ہے نا، ایک بات تو یاد رکھو کہ یہ بالکل صراط مستقیم سے ہٹا ہوا انسان ہے. یہ نئے نئے مسئلے پیدا کر کے پوری دنیا میں ایک تاثر دینا چاہتا ہے کہ عالم ہی میں ہوں. ابھی تک یہ مسئلے تو کسی عالم نے بتائے نہیں تھے. اب غلط مسئلے تو عالم بتاتے نہیں. وہ کیوں بتاتے؟ وہ تو حدیث کا بھی منکر ہے، وہ تو اسماء رجال کا بھی منکر ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ حدیث کا معنی الہام ہے، دل میں خیال آ جائے کہ صحیح ہے تو صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے. تو اسی طرح وہ رجم کا بھی منکر ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں شریعت کی جن کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی غیر اسلامی ممالک میں جمعہ نہیں ہوتا، تو جہاں الحمدللہ اب مثلا انڈیا ہے، غیر اسلامی ملک ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، جمعے ہوتے ہیں، عیدیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے کہ غیر اسلامی ملک میں نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں جی کہ جب مکے میں اسلامی حکومت نہیں تھی اس وقت وہاں کوئی جمعہ نہیں پڑھایا گیا. جمعہ مدینے میں پڑھایا گیا، اس کو عقل نہیں ہے. ابھی تو نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی شریف آدمی. مکی زندگی میں حکم آ گیا لیکن تنفیذ نہیں ہوئی. جب حضور مدینے پاک گئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد ابن عوف میں پہلا جمعہ پڑھایا. تو وہ جمعہ تو فرض ہی وہاں ہوا، تو پہلے مکے میں کیوں پڑھتے؟ عجیب آدمی ہے. چونکہ مکے میں اسلامی حکومت نہیں تھی لہذا جمعہ نہیں پڑھایا گیا. اب اس کا کیا علاج ہے جاہل آدمی کا؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے، افضل یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جو 10 دن ہیں نا، اس میں اعتکاف کی نیت کرے. اور اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے دراصل کہ یا اللہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے اب تیرے دروازے پہ ڈیرا ڈال دیا ہے، اب تجھ سے اپنی مرادیں لے کے ہی جائیں گے. عبادت کرے، نماز پڑھے، درود پڑھے، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے. یہ ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی عام اعتکاف. وہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں. جتنی دیر آپ رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. میرے والد ہسپتال میں ہیں، اللہ شفا دے. اللہ کی آزمائشوں سے کس طرح نکلا جائے؟ استغفار کریں، اللہ کی فرما برداری کریں. پچھلے سال ہم نے عمرہ ادا کیا ہے، اس سال عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے.